اور دوسری طرف گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے. اب ہم نے چند دوستوں نے ہم نے فارن فنڈنگ کیس جب لڑا تو ہم نے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سچ پہنچایا لوگوں تک. اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف عمران خان, اس کی وہ پاورفل میڈیا ریسورسز, سوشل میڈیا اینڈ ادرز, ہی واز ان دا گورنمنٹ. اس کے باوجود لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ دال میں کالا ہے, کہ فارن فنڈنگ میں کچھ ہوا ہے. عمران خان ہمیشہ کہتا تھا مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے, میں نے اس کو مقابلہ کر کے دکھایا. ہم نے 12 کے قریب ریٹ پٹیشن, یہ تو سوئی کے سوراخ سے گزرنے کے چکر میں ہوتے تھے کہ کہیں سے نکل جائے, ہم نے ان کو پکڑا, ہم نے محنت کی. میرے وکیل احمد حسن شاہ صاحب جو ہے, ہم اس کے بعد جو بدر اقبال چودھری, پھر اس کے بعد جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آئے ہمارے وردک صاحب, ارسلان وردک, ہم نے بہت محنت کی, ہم نے ہر چیز کو سنبھالا, ہم نے لوگوں کو سچائی پہنچائی تو پہنچ گئی. اب آپ اس میں آئیے کہ جس طرح ایک مچھلی ہوتی ہے, اس کا پانی کے بغیر وہ کیا ہے, پانی کے بغیر کچھ نہیں ہے. عمران خان فلوٹس ان دا میڈیا. آپ نے وہ میڈیا کی لائف لائن کیا ہے, کہاں سے آ رہی ہے؟ روزانہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور بیٹھا ہوتا ہے اور آدھا گھنٹہ کرتا ہے. آج جو انہوں نے بولا ہے, آج انہوں نے جو خطاب کیا, انہوں نے بولا ہے کہ میری آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ جس وقت یہ بول رہے تھے وہ سارے چینلز پہ وہ کٹے ہوئے تھے ان کی سکرین, اور وہ روز آ کر کچھ نہ کچھ بولتے ہیں اور جن باتوں کی کوئی وقت کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ دکھائے بھی جاتے ہیں اور پھر بھی بول رہے ہیں کہ میری آواز دبائی جا رہی ہے اور دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ہائی کورٹ میں انہوں نے اپیل کی تھی اس میں یہ شکایت کرتے تھے کہ جی ہمیں پورا موقع نہیں دیا جاتا سننے کے لیے. 8 سال ان کو موقع دیا گیا, 200 پیشیاں ہوئی اس میں, ٹھیک ہے, ان کو موقع در انہوں نے کم از کم 50 ایپلیکیشنز دی, ریٹ پٹیشنز کی, اس کو سیکرٹ رکھا جائے, اس کو یہ کیا جائے, پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا موقع نہیں دیا جا رہا. بٹ باہر کیف اصلی چیز پہ آئے. اصلی چیز کیا ہے کہ یہ جو میڈیا مل رہا ہے اس کے کام میڈیا بائی آؤٹ تو نہیں ہے. باہر پہ بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں, بہت ساری چیزوں کو آپ نے تحقیق کرنی ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ یہ میڈیا اتنا بڑا پیمانے پہ کیوں بائی آؤٹ مل رہا ہے, اس کو کیوں اتنی کوریج مل رہی ہے جو ملنی چاہیے پولیٹیشین کو, لیکن جس حد تک مل رہی ہے. ہم نے فارن فنڈنگ کیس میں 6 انٹرنیشنل اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے, اس سے کئی گنا زیادہ ہیں, ہم نے ڈاکومنٹ کر کے ان کے سامنے رکھے, انہوں نے مان لیے. آج تک جو میوچل لیگل اسسٹنس ایگریمنٹس ہیں آج تک اس کے تحت کوئی کاروائی نہیں کی گئی. میں شرطیہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ صرف ان پی ٹی آئی کے باہر سے ایم ایل ایز جتنے بھیجیں اور اکاؤنٹس نکلوائیں, یہ جتنا فارن فنڈنگ میں ظاہر ہے سے کئی گنا اور آپ کے سامنے ہوشربا انکشافات ہوں گے, کیونکہ وہ تمام اکاؤنٹس ابھی تک کنسیل ہیں. بس فارن فنڈنگ کیس بھی تو کہیں رک گیا جا کر, یہ ایف آئی آر ہونا, یہ سب کچھ ہونا, الیکشن کمیشن کی طرف سے سخت موقف اختیار کرنا, جوابی موقف ہے نا یہ بھی. جو اصل کیسز ہیں وہ تو وہیں رکے ہوئے ہیں, وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ ان کی تو ڈیٹس تھی, ان پہ تو ٹائم لائنز تھیں, ان کو ٹائم لائنز کے مطابق آگے بڑھنا تھا, منطقی انجام تک پہنچنا تھا. وہ کہاں رکاوٹ ہے اور کیوں رک گئے ہیں, وہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جس کا میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح یہ مینج ہوا اور پھر بادشاہ صاحب نے اس کا وہ بھی کیا, لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں نے اس کو پینڈر کیا, اداروں نے اس کیس میں طوالت دی. جولائی 2018 میں تمام اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے آ چکے تھے, 2 مہینے میں فیصلہ آ جاتا, لیکن ظاہر ہے اس کو مینج کیا گیا. کمیٹی کا 1 مہینے کا مینڈیٹ تھا, 4 سال اس کو لگ گئے. جنوری 2022 میں پھر جا کے وہ فیکٹس جو سامنے آئے جس کے نتیجے میں پھر 2 اگست کو, اب 2 اگست یعنی اگست کے مہینے میں لاسٹ ایئر شو کاز نوٹس جاری ہوتا ہے, اس پہ یہ پھر تاخیری حربے, اس پہ یہ 6 ہفتے کی تاریخیں لے رہے ہیں. تو اس کو ریپ اپ کرنا چاہیے نا. یہی تو وہ رسپانسبلٹی ہے اداروں کو, اور میں ایک ادارے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, تمام اداروں نے مل کے جڑ کے قومی مفادات کا تحفظ کرنا ہے. یہاں تو وہ معاملہ ہی کچھ الٹا ہے, یہاں تو وہ کراس پرپسز پہ لگتا ہے کام کر رہے ہیں, تو یہ کنفیوژن اور بڑھتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اس کا حتمی فیصلہ آ جانا چاہیے, اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اب اس میں جو بھی کاروائی رکی ہوئی ہے وہ کاروائی کر کے حتمی فیصلہ دے کے جو پنشمنٹ سزا دینی ہے, اکاؤنٹس پہ پیسے جمع فریز کرنے ہیں, جعلی سرٹیفکیٹس پہ جو ایکشن لینا ہے, جو کرنا ہے قانونی طور پہ, اور اس میں تو گورنمنٹ کے اوپر بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ جب یہ 70 پیج کا انہوں نے ایف آئی اے کو تو دیا, لیکن آپ اس ورڈٹ کو دوبارہ پڑھیے, وہ تو کرمنالٹی آفٹر کرمنالٹی آفٹر کرمنالٹی ہے. اس پہ ایکشن لیں, اس پہ ایکشن لیں, اور اپنے اس کیس کو دیکھا کہ ہم اگر مینج کر سکتے تھے, 8 سال ہم نے لڑا, مقابلہ کیا, اور اللہ کے فضل سے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا, تو حکومت کے پاس اور دوسرے اداروں کے پاس تو بہت سارے وسائل ہیں. وہ کمپٹنس لے کے آئیں اور فوکس کریں کہ جو ایکشن لینا ہے لیگلی. یاد رکھیے کہ آپ نے بولا نا کہ کیا یہ گرفتار ہوں گے, میں گرفتاری پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا. میں کہتا ہوں
یہ انارکسٹ ہیں، یہ انارکسٹ جو ہیں یہ پاکستان میں فیشزم کو پھیلا رہے ہیں. دے مسٹ بی کرشڈ ود دا فل فورس آف لا. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ لا کو اپلائی کرتے ہیں. پلینٹی آف روم ان دا لا ٹو اپلائی اینڈ کرش دیز انارکسٹ اینڈ دیز فیشسٹ. یہ کھلی فیشزم ہے کہ آپ اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. کھلی فیشزم ہے کہ اداروں کے آپ جو سینٹرل فگرز ہیں جن کو آپ نے خود نامنیٹ کیا ہے آپ اس کو کیسے. اور میڈیا کی ذمہ داری ہے. میڈیا سکن ڈیپ سے ذرا زیادہ جائے, پوچھے میڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا, کیا ظلم نہیں کیا میڈیا کے لوگوں کے ساتھ, پروفیشنل جرنلسٹ کے ساتھ, ان پہ قدغنیں لگائی گئیں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں یاد رکھنی چاہیے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آج کے میموری کے اگر اعظم یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے آج کے دن کہ کس طریقے سے ان کے دور حکومت کے اندر گرفتاریاں ہوئیں اور اس کو انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا. وہ چاہے گرفتاری نیب نے کی ہو یا پھر اینٹی نارکوٹکس فورس نے کی ہو یا پھر وہ کوئی کرائے کے مسئلے کے اوپر عرفان صدیقی صاحب گرفتار ہو گئے تھے. ان کی عمر 75 سال سے زائد تھی اور ان کو کرائے کے حوالے سے کوئی کانٹریکٹ یا اس حوالے سے کوئی وائلیشن ہوئی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کس طریقے سے ان کو رکھا گیا, ہتھکڑیاں پہنائی گئیں. اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب پر فیک کیسز بنائے گئے اور وہ کتنے دن تک ان کو کس حالت میں جیل کے اندر رکھا گیا. ڈیتھ اسکواڈز کی بات ہوئی کہ وہاں رکھا گیا اور شاہد اختر عباسی صاحب پر بغیر ایف آئی آر ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو ایک نہیں, فریال تالپور صاحبہ کو راتوں رات گرفتار کر دیا گیا. تو یعنی نہ خاتون کا خیال نہ کسی کا خیال, ہر چیز انہوں نے کری اپنے دور میں اور اس کو جسٹیفائی کیا. تو ہم یہ سب کیسے بھول سکتے ہیں بابا صاحب کہ جو آج ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے, کیا ہے یہ پھر؟ دیکھیے جو آپ نے بیان کیا, میں نے تو اس وقت بھی جب یہ اپوزیشن میں تھے اور عمران پار میں تھا, میں نے اس وقت بھی کھڑے ہو کے ڈسپائٹ یہ مجھ پہ الزامات لگاتے تھے, میں نے کہا کہ جب آپ انتقام لیں گے وہ احتساب نہیں رہے گا. اور اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کا عمل ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور وہی ہوا. اب اس احتساب پہ کسی کو یقین نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے تفصیلات بنائی, جس قسم کے کیسز بنائی, یہ ظلم تھا, یہ پرسیکیوشن تھی, یہ اس لیڈرشپ کے خلاف ایسی یعنی جو ان کی جو سینئر لیڈرز ان کو جیلوں میں ایک ایک اس میں بند کیا گیا, بجلی پکھے نہیں دیے گئے, نیچے ان کے سنائے چونٹیاں چھوڑ دی گئیں. یہ 4-6 مہینے فیک ٹوٹلی فیبریکیٹڈ کیسز میں ان کو یہ کون سی مدینے کی ریاست میں کون سی ایسی, یہ ظلم ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب ظلم کا جواب ظلم سے نہ دیں, اب ظلم کا جواب انصاف سے دیں. ٹھیک ہے مکافات عمل ہوتا ہے, آپ کو جب موقع ملا ہے you follow the law. میں نے آپ سے پہلے کہا you crush this fascism through the full force of law. آپ کو اختیار ہے. ہم نے فارن فنڈنگ میں ثابت کیا کہ ہم قانونی راستے پہ چلے اور ہم نے اس کا جرم ثابت کیا. آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں, کمپٹنس لے کے آئے, ثابت کریں قانون کے مطابق. اس کو دوبارہ ایک, کیونکہ یہ جو سائیکل ہے وشس کہ ادھر سے شروع ہوتا ہے پھر اس کی باری آتی ہے پھر اس کی, اس میں ملک کو کچھ نہیں ملتا. ملک کو نہ لیڈرشپ ملتی ہے, نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے, نہ. اب آپ چائنا کی میں مثال آپ کو دوبارہ دیتا ہوں. یہ احتساب عمران خان کرتا ہے, خیر یہ تو احتساب اس کا تھا نہیں, یہ تو ایک پرسیکیوشن اس نے کی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ کس طرح نیب کو ابیوز کیا گیا, انہوں نے کہا کس طرح انہوں نے کہا کہ نیب نے کس طرح فیبریکیٹڈ کیسز بنائے. ساری تفصیلات موجود ہیں بابا صاحب کے کیا کیسز بنے, کس طرح پولیٹیکلی مینوپولیٹ ہوئی تمام اداروں کو, نیب کو کس طرح مینوپولیٹ کیا گیا. ایگزیکٹلی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اب میں دوبارہ آپ کو چائنا کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں تو ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے ساتھ پہ. ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے ان میں سے کئی لوگوں کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے, سالانہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں, لیکن ان کا یہ فوکس نہیں ہے, وہ اس ٹرک کی بتی پہ نہیں لگایا ہوا قوم کو, وہ کام کرنے پہ, کمپٹنس پہ, اکنامک ڈیولپمنٹ پہ, وہ ٹیکنالوجی لے کے آئے, وہ ٹریلینز آف $3+ ٹریلین کے ریزرو ہو گئے. وہ امریکہ جو ان کا مخالف ہے وہ اس کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے, سب سے بڑی انویسٹمنٹ چائنا کی امریکہ میں ہے, وہ ایک سپر پاور بن گیا within a matter of few decades. کیونکہ انہوں نے ڈینگ سیاؤ پنگ نے کعبہ قبلہ سیٹ کیا اور اس کو ریلیجسلی فالو کیا, اس کو ادھر ادھر نہیں دیکھا عمران خان کیا کہتا ہے, فلانا ملک کیا کہتا ہے, وہ آگے سے اس کے کیا کہتا ہے. اس نے اپنے ملک کے مفاد میں ایک ڈائریکشن, ایک پالیسی, اکنامک سیکیورٹی اور پولیٹیکل ایک ڈائریکشن سیٹ کی, لیکن اس میں وہ آنیسٹ تھا,
اس نے آنیسٹلی اس پالیسی کو پرسو کیا. اس نے چائنا کی تقدیر بدل دی. ایک 72 سال کا شخص آیا چند سالوں کے لیے, اس نے چائنا کی تقدیر. ہمیں وہ کام کرنا ہے, ہم امید ہی کر ہمیں سکتے ہیں. پرواہ نہیں کرنی کون کیا کہتا ہے. جی اگر ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ آگے یہ معاملات جو بڑے خوش نصیبی سے بڑھے, اور پھر جو آئین و قانون رستہ اختیار کر رہے ہیں اس کو اختیار کرنے دیا جائے, اور جو ہیجان پیدا کرنے کی کوشش ہے یا انتشار کرنے کی کوشش ہے اس کو ختم کیا جائے, اور اس معاملے کو بے نقاب کیا جائے لوگوں کے سامنے کہ کون فیشزم کی سیاست کر رہا ہے. اور صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا. آفٹر دس بریک